السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب ہاسوٹوی جو مظاہر علوم سہارنپور سے فارغ تھے اور وہاں کے نہایت ہی شاندار اور بہت ہی ذی استعداد اور نہایت ہی قابل سپوتوں میں سے تھے، جنہوں نے ابتدائی تعلیم بہت مضبوط پڑھی تھی، پھر انتہائی تعلیم میں بھی بڑی محنت کی تھی۔ جیسا کہ میں نے سنا، اصل میں میری ان سے ایک ہی ملاقات ہے۔ گجرات اور ساؤتھ افریقہ سے کچھ مہمان کئی سال پہلے آئے تھے دارالعلوم دیوبند، تو مہمان خانے میں ان لوگوں کا جب استقبال ہوا تو استقبال کرنے والوں میں میرا نام بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس وفد میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب بھی تھے، یہ والے ہاسوٹ والے، اور مولانا عبداللہ کا پودروی بھی تھے، مولانا احمد صاحب بھی تھے، مفتی احمد صاحب خان پوری، اور ساؤتھ افریقہ کے غالباً نائب صدر تھے جو مسلمان ہی تھے۔ تو ان کے استقبال کے لیے جن اساتذہ کرام کا چناؤ کیا گیا تھا، میں بھی تھا اس میں۔ ان لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ اور لائبریری کا دورہ کیا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو چلتے چلتے میری گفتگو ہوئی تو مولانا احمد صاحب بھی، مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم بھی مسکرائے، اور یہ مولانا مفتی عبداللہ صاحب ہاسوٹ والے شاید میرے لب و لہجے سے اور کشمیری انداز سے تھوڑا سا متاثر ہوئے۔ انہوں نے وہیں مجھے ہاسوٹ آنے کی دعوت دی تھی، مگر سوئے قسمت اس کے بعد وہ مختلف مشاکل اور مصائب میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان مصائب کو اور پریشانیوں کو ان کے لیے باعث رحمت اور باعث سعادت بنائے اور مغفرت بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جو میرے علم میں ہے ان کے حوالے سے کہ جو انہوں نے ادارہ قائم کیا تھا، وہ ادارہ اپنی شان کے لحاظ سے بہت ہی البیلا اور اعلیٰ درجے کا تھا۔ تعلیم و تعلم کے لحاظ سے، نت نئے طریقوں کے سلسلے میں، تربیت کے حوالے سے وہ گویا کہ اپنی نظیر آپ ہی تھے۔ ایک دور تھا ان کے ادارے کے حوالے سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ طرز تعلیم اسی انداز سے ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی بعض لوگ اس طرز کو تھوڑا بہت پیش بھی کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کا مجھے تعارف ہو گیا تھا۔ براہ راست ملاقات ان سے بس وہ تھوڑی سی ہے جب وہ مہمانوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ بالمشافہہ گفتگو ہوئی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک مقرر استاد ہیں محترم مولانا مفتی اشرف عباس صاحب، جو دارالعلوم میں پچھلے کئی سالوں سے مدرس ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ ہاسوٹ ہی میں مدرس تھے اور وہیں انہوں نے پڑھا بھی ہے۔ بیشتر مواقع پر وہ ان کا تذکرہ خیر کیا کرتے تھے۔ میری معلومات کے مطابق وہ عالم فاضل بھی بہت اعلیٰ درجے کے تھے۔ مولانا عبداللہ صاحب مرحوم استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے بھی ممتاز تھے، نظم و نسق کے لحاظ سے بھی بہت ہی زیادہ اتالیق قسم کے آدمی تھے۔ تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی ان کو ایک اچھا خاصا درک اور دسترس حاصل تھی۔ اللہ نے ان کو بڑا بافیض بنایا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ ان کے ادارے میں پڑھنے والے بچوں کا حفظ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، ناظرہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور عربی کی استعداد بھی وہاں پڑھنے والوں کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور یہی دعا کرتا ہوں کہ مرحوم کو پروردگار عالم جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ہر طریقے کی راحت سے ان کو مالا مال کرے۔ اب یہ تو بڑا عجیب و غریب وقت آ چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے لاک ڈاؤن میں سینکڑوں علماء جا چکے ہیں، بڑے بڑے علماء جا چکے ہیں، اور حدیث بھی ہے کہ ان ھذا العلم
یقبض بقبض العلماء، یہ علم دین علماء کو اٹھائے جانے کی وجہ سے اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی جو نشانیاں چل رہی ہیں انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب بظاہر مدارس بھی بند ہیں اس لاک ڈاؤن میں، تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ تھا وہ بھی بند ہے، بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور بڑا ہی عجیب و غریب بے چینی کی سی کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت اس دین کی بقا کا فیصلہ فرمائے۔ یہ دینی ادارے ہمارے لیے اس دین کی حفاظت کا قلعہ مانا جاتا تھا اور ہیں بھی، عقائد اور اسلام کی بقا کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہیں، یہ ہماری رگوں میں بہتے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ مولانا مرحوم نے اپنے اس ادارے کو خوب پوشن دیا تھا اور میں نے سنا ہے کہ بڑی تعداد میں انہوں نے مکاتب بھی اپنے علاقے میں دور دور تک قائم کیے تھے، اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ ان کے مدرسے میں باقاعدہ مدرسین حفظ و ناظری کی مشق کرنے کے لیے آتے تھے اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر جا کر کے اسی ڈھنگ سے اسی طریقے سے کام کرتے تھے۔ دراصل جب معمار بہت قابل ہوتا ہے تو تعمیر بہت خوبصورت بنتی ہے۔ مؤسس جب شاندار ہو تو بنیادیں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ محتم جب بہت زیادہ ترقی پذیر ہو اور یہ کوشش کرتا ہو کہ مدرسے میں تعمیر بھی ہو، تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے نسل جو نکلتی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی نکلتی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اور جہاں تک میں نے سنا ہے، محترم مولانا عبداللہ صاحب ہاسوٹوی میں یہ خوبی بدرجے اتم موجود تھی۔ کٹا ہوا بدن سا تھا، داڑھی پر وہ مہندی کا خضاب لگاتے تھے، سرخ و سفید کلر ان کا تھا، 6 کلیوں کی وہ ٹوپی پہنتے تھے، مسکراتا چہرہ تھا، عزائم ان کے بڑے مضبوط تھے، ارادے ان کے بڑے پاکیزہ تھے، اور اہل اسلام اور اہالی گجرات کی بطور خاص خدمت کرنا چاہتے تھے اور تعلیم دین کے حوالے سے ہر وقت متفکر رہتے تھے۔ مظاہر سہارنپور کے ساتھ بڑی زبردست وابستگی تھی اور دارالعلوم دیوبند بھی کبھی کبھی تشریف لاتے تھے اور وہاں کے لوگوں سے بھی بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اب کس کس آدمی کی تعزیت کروں میں؟ سبھی اہالی گجرات کی اور عموماً مسلمانوں کی تعزیت کرتا ہوں، ان کی اولاد کو خصوصاً ان کی تعزیت کرتا ہوں کہ انہوں نے سائے پدری کو کھویا ہے۔ ان کے شاگردوں کی بھی تعزیت کرتا ہوں، خصوصاً مولانا اشرف عباس صاحب کی کہ انہوں نے اپنے مشفق محسن استاد کو کھویا ہے۔ اللہ رب العزت نے عمل بدل نصیب فرمائے، اور جو ان کا ادارہ ہے خدا تعالی غیب سے اس کی مدد فرمائے، ہر طریقے سے اس ادارے کا پوشن کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔